يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومعوانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، دوستو، حج کے مہینے ہیں۔ پچھلے جمعے پر بھی حج کی فرضیت، اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو تھا وہ عرض کیا تھا۔ دوستو، یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو حج جو جا رہے ہیں یا حج کر چکے ہیں یا حج کو جائیں گے۔
یہ اللہ کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا شرف ہے۔ دوستو، اگر کوئی کسی سواری پہ سوار ہو کر حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حجوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ پیدل حج کرتا ہے، جیسے پچھلے زمانے میں سواری پہ لوگ کرتے تھے، اور آج کل کی سواری جو ہے وہ اڑان ہے، اسی سواری پہ اگر کوئی سواری کر کے حج کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، مگر وہ نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہے۔ یعنی حرم کے علاوہ آپ نیکی کریں تو آپ کو ایک نیکی ملے گی، اگر آپ حرم شریف کے حدود میں نیکی کریں گے تو وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ کتنی مہربانی! اگر وہ لوگ پیدل حج کریں تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی، مگر وہ ایک نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! بتائیں، یہاں آپ ایک نماز پڑھیں، وہی نماز ظہر کی، جمعے کی اگر آپ حرم شریف میں پڑھیں یا حرم شریف کے حدود میں پڑھیں تو ایک جمعہ ایک نماز آپ کی 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اسی طرح نیکی تو ہے مگر گناہ بھی اس طرح سے ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ حج کے دوران یہ حرکتیں نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، فتنہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی حرم شریف کے حدود کے اندر نہ آپ کسی گھاس کو کھا سکتے ہیں، نہ کسی پرندے کا شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اذیت دیں گے کہ وہ ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوگا، یہ بھی سوچ لے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ نیکی کرو گے، اگر نہیں کی تو تمہیں نہ کرنے، صرف ارادہ کرنے کا ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر ایک نیکی کر لو گے تو 10 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی، حضور کا صدقہ ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے مگر گناہ کیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں مہربانی، نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں، صرف ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا، مگر جب گناہ کر لو گے تو ایک گناہ کا ثواب گناہ لکھا جائے گا۔ کتنی کرم نوازی ہے! اگر 10 گناہ لکھی جائے تو وہ کریم ہے، وہ کر سکتا ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر یہ اس کی مہربانی ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے سے گناہ کے ارادے کو نہیں لکھتا۔ جب گناہ کر لیتا ہے تو بندے کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نیکی کی نہیں مگر پھر بھی اللہ اس کے ہمارے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر پاتا ہے تو 10 گنا اللہ ان کو اجر عطا عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی حرم شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح رحمت برستی ہے۔ پھر آپ حضور کے حرم میں چلے جائیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں،
دوستو وہاں بھی حرم حدود ہے، ایک تو مسجد نبوی ہے، اس کا حرم ہے ارد گرد، پھر وہاں ان کے حدود کے اندر بھی اگر آپ کوئی نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہے۔ صرف حضور کی مسجد میں نفل پڑھو 50 نفل کے ثواب برابر ہے، فرض پڑھیں تو فرض 50 فرضوں کے برابر ہے، ایک نیکی 50 نیکیوں کے یعنی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر ہم حضور کی دربار میں ہمیں ایک فرض پڑھیں، ایک جمعہ پڑھیں تو ایک جمعہ 50,000 جمعوں کے برابر ہے۔ یہ رحمت اللہ عالمین کی برکت ہے۔ میرے دوستو یہ مقام ہے ان حرمین شریفین کا، تو وہ خوش قسمت ہیں جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں یا جو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ خوشخبری اور بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ میزان کعبے کے نیچے نماز پڑھتا ہے، سامنے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اگر کعبہ کریم کے دروازے کے سامنے اگر نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے، سامنے کعبے کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر کعبہ کریم کے سامنے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بتائیں اگر حرم جو مقام ابراہیم ہے اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے 2 رکعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری مخلوق کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ کرے وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج حرم شریف میں بیٹھے ہیں اور کعبہ کریم کا طواف بھی کر رہے ہیں، کعبہ کریم کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور کعبہ کریم کے سامنے دروازے کی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ لہذا وہ تو ہر جگہ ارد گرد کعبہ کریم کے جہاں آپ نماز پڑھیں قبول کی جاتی ہے، جو دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو اور مقام ابراہیم پر خصوصی جب نفل پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تو رب کریم کی مہربانی ہے۔ جب کعبہ کریم کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کی وجہ سے فرشتوں کو رب نے فرمایا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، نائب بنا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ان سے رائے لی کہ نائب بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا نائب کی کیا ضرورت ہے، تیری حمد و ثنا کے لیے ہم ہی کافی ہیں، کیا ضرورت ہے نائب کی، وہ تو دنیا میں آئے گا قتل و غارت کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ رب کریم کو بات اچھی نہیں لگی، اللہ نے فرمایا یہ تو میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتہ۔ یہ بات ان کو بڑی بھاری پڑی اور بڑا خوف پیدا ہوا کہ رب ناراض ہو گیا۔ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے وہ کعبہ کریم جو عرش معلیٰ کا طواف کرنے لگے، بیت المعمور کا طواف کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ تو یہ معافی اور طواف بڑا اچھا لگا، اللہ کو پسند آیا۔ رب نے فرمایا آخر زمانے میرے محبوب کی امت بھی آئے گی، بڑے گناہ کرے گی، بڑی کمزور ہوگی، لہذا میرے بندے پیدا ہوں گے، وہ دنیا میں آئیں گے نافرمانیاں کریں گے، میں ناراض ہو جاؤں گا، کیسے راضی کریں گے، لہذا ان کے لیے آسان طریقہ کرو، اس کے سامنے زمین پر بھی ایک کعبہ بناؤ، جب وہ میرے بندے گنہگار اس کا جب طواف کریں، مجھے بڑا پسند آیا، جب وہ طواف کریں گے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی۔ اب کعبے کے سامنے بیت المعمور سے پتھر پھینکو کعبے معمور سے، سیدھا کعبے کے اوپر پڑے گا، بالکل سامنے ہے، اور کعبہ کریم پوری روح زمین کے درمیان میں ہے۔ یہ کعبہ 2000 سال پہلے آدم کے تشریف لانے سے فرشتوں نے اس کا طواف کیا، 2000 سال پہلے۔ پھر آدم علیہ السلام آئے، بنیادیں ختم ہو چکی تھی، پھر عرض کیا مولا بنیادی نظر نہیں آتی، رب فرمایا تعمیر کر۔ تو جبریل آئے اور یوں جو پر مارا تو 7 زمینوں کے اندر تک ان کی بنیاد نظر آ رہی تھی کعبہ کریم کی۔ روح بیان میں آتا ہے تفسیر میں کہ اس کے بعد فرشتے ایک پتھر لے کر آئے، اتنا بھاری پتھر تھا اگر 70 آدمی اس کو ہلائیں تو نہ ہلا سکیں گے، وہ ایک فرشتہ لے کے آ گیا اور کعبہ کریم کی تعمیر شروع کر دی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ کعبہ کریم میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ شرف پھر اللہ نے 5 پہاڑوں کو عطا فرمایا۔ حجر اسود الگ ہے، ان 5 پہاڑوں کے ٹکڑے پہاڑ لگے۔ سب سے پہلے ہے کوہ طور سینا، یہ وہ ہے کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں جاتے تھے اور رب کریم سے ہم کلامی کرتے تھے۔ اس پر یہود کو بڑا فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ پہلے ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا کہ حضور سب سے پہلے کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے کعبہ ہے۔ پھر سوال ہوا تو جب کعبہ تعمیر ہوا تو بیت المقدس کب ہوا، فرمایا 40 سال بعد بیت الاقصی پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا نا، پتہ ہوگا۔ مگر بیت اللہ کو تو پہلے فرشتوں نے، پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء نے، یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ نے ان کو رد فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے جو بنا گیا ہے وہ کعبہ بیت اللہ ہے، باقی سب بات کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد فرما دیا۔ تو دوستو، کوہ طور سینا، پھر ہے کوہ زینا دوسرا پہاڑ، تیسرا پہاڑ ہے کوہ لبنان جو شام کی پہاڑی کی سائڈ پہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا پہاڑ ہے جودی۔ جودی وہ پہاڑ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تھا پانی کا، اور پانی نے جب آپ کو اوپر اٹھایا اور آپ نے کشتی بنائی، مومنوں کو سب کو اکٹھے کشتی میں جمع کر دیا، یہ آگے آسمان سے باتیں کرتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد جب سیلاب آہستہ سے کم ہونے لگا اور خشک ہونے لگا، تو وہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جب وہ ٹھہری تھی تو پہلے اسی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اس کو کہتے ہیں جودی پہاڑ۔ اور کعبہ کریم کی تعمیر میں جودی پہاڑ بھی لگا ہوا ہے۔ اور 5واں پہاڑ ہے ہرا۔ ہرا تو مشہور ہے، جو مکہ کی سرزمین میں غار ہرا بھی آپ کو مشہور ہے حضور کا، لہذا وہی کا بھی ایک پتھر ہے اس کو وہاں لگے ہوئے کعبہ کریم کے اندر۔ مطلب بتانے کا یہ بات آ گئی، آپ کو عرض کر دیا۔ تو
تو میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معمور فرمایا اور باپ بیٹے نے اس کی تعمیر فرمائی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ نے آپ ہی کو فرمایا تب اعلان بھی کرو کہ آؤ حج کرو۔ آپ نے فرمایا مولا میں کیسے اعلان کروں، کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ یہ دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی ابراہیم علیہ السلام نے، اعلان کیا لوگوں اس بیت اللہ کا اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے۔ آواز کہاں تک جائے گی؟ 1 میل یا 2 میل پر یا 3 میل پر؟ کیونکہ آپ کا جب دل دھڑکتا تھا نا، قلب چلتا تھا تو 3 میل پر آپ کی آواز آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بڑی تفصیلی بات ہے بڑی۔ پھر وہیں سے اولیاء کاملین میں فیض آتا ہے، جو جن کے دل زندہ ہوتے ہیں فیض ابراہیمی ہوتا ہے۔ پھر یہ فیض مصطفی ہوتا ہے، جب وہ کرم مصطفیٰ فرما دیں، جس پہ نظر فرما دیں تو اس کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کی صفت ہے اور اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اولیاء کاملین کو۔ بہرحال میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ رب کریم نے ابراہیم السلام کو اعلان کیا۔ ابراہیم نے اعلان فرمایا، جو جہاں تھا سب نے اعلان سنا، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر کسی نے 1 بار کیا اس کو 1 بار حج نصیب ہوا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، 5 بار کیا۔ جس نے جتنی بار لبیک لبیک کہا، اللہ ان کو زندگی میں اتنی بار حج عطا فرما دیے، اس نے زندگی میں اتنے کیے۔ پھر حرم شریف کے جو کعبہ کریم کے جو پتھر تھے، مولا یہ محترم پتھر ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کو ہوا میں اڑا دو۔ پھر ایسی آندھی آئی، اس پتھروں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا نے لے لیا، جہاں جہاں جا کر پتھروں کو گرایا، اگر چھوٹا تھا تو چھوٹی مسجد بن گئی اور اگر بڑا تھا تو بڑی مسجد بن گئی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ پتھر پڑے کعبہ کریم کے جو ہوا نے گرائے تو وہاں بھی مسجدیں بنی، ان کو ضائع نہیں کیا گیا۔ یہ کعبہ کریم کی حرمت تھی، ان پتھروں کی برکت تھی کہ جہاں وہ پڑے زمین پر وہاں مسجد ہی بنی، اور چیز کچھ نہیں بن سکتی۔ پھر یہ قانون ہے کہ جہاں شریعت میں رول ہے کہ جہاں مسجد بنتی ہے وہاں کچھ نہیں بن سکتا، نہ وہاں مدرسہ بن سکتا ہے، نہ کسی کا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی اوطاق بن سکتی ہے۔ ہاں کسی کے اوطاق، کسی کے مدرسے گھر پر مسجد تو بن سکتی ہے، مگر مسجد پر کسی کا مدرسہ، کسی کا گھر نہیں بن سکتا، ناجائز، حرام ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خوش قسمت بندے ہیں جنہیں رب کریم نے حج نصیب فرمایا، پیدل کیے۔ یہاں تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کعبہ کریم کو تعمیر فرمایا تو مکمل ہوا تو پھر آپ ہندوستان کی طرف چلے گئے پیدل، اور جب کعبہ کریم کی تعمیر شروع کی تو رب سے دعا فرمائی، مولا میں نے اس کی محنت کی، اس کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رب کریم فرمایا کہ آدم اس کا طواف کر، میں تمہیں بخش دوں گا۔ مولا اور بڑھا دے، مجھے بخش دے گا، اور بڑھا دے کہ آدم جو تیری اولاد یہاں آ کر طواف کرے گی وہ دعا کرے گی اپنے لیے، اور پھر دوران طواف جس کے لیے دعا کرے گی میں اس کو معاف کروں گا تو اس کو بخش دوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام یہاں سے چلے ہندوستان۔ اللہ نے ایک فرشتے کی نمائندگی دے دی راستہ دکھانے کے لیے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا تمام لمبا تھا 90 گز یا 90 ہاتھ سمجھیں، ہیں؟ پھر اللہ نے دعا فرمائی، پھر 60 ہاتھ پر، اور آپ اس طرح سے جب ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم رکھتے تھے تو 3 دن کا سفر طے کر دیتے تھے۔ ہاں ہم 3 دن دوڑے
چلیں 3 دن کتنا سفر کریں گے؟ رات دن چلیں، سفر بھی کریں، نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، پھر بھی ہم چلیں تو 3 دن میں کتنا سفر طے کریں گے؟ خواہ وہ پیدل ہو یا گاڑی پر ہو یا سواری پر ہو۔ مگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم اتنے تھے، جب ایک قدم رکھتے تھے اور دوسرا قدم رکھتے تھے تو 3 مسافت کا فاصلہ ہو جاتا تھا۔ تو قدم کتنا ہوگا، قد بڑا کتنا ہوگا؟ یہ آدم علیہ السلام کی بات۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہندوستان چلے گئے، پھر جب آتے جاتے تھے تو 40 آپ تشریف لائے اور 40 بار آپ نے بیت اللہ کا حج فرمایا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ بہرحال یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے، تو میں نے عرض کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حج کی طرف روانہ ہوتا ہے، اگر سواری پر ہے تو 70 حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اگر پیدل ہے تو ایک ایک نیکی پر حج حرم کے برابر ثواب نیکی ملتی ہے، یعنی 1 لاکھ نیکی کے برابر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حاجی حج کرنے نکلتا ہے، عمرہ کرنے نکلتا ہے، غازی جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب گھر سے سفر کرتے ہیں اگر راستے میں کوئی موت آ جاتا ہے تو غازی کا حج قیامت تک چلتا ہے، اور ان کی شجاعت، اور جو عمرہ کرنے والا ہے قیامت تک اس کا عمرہ لکھا جاتا ہے، اور حج کرنے والا اگر راستے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمر پر قیامت تک ان کو حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو حج کی بات ہے۔ اور جو مصطفیٰ کریم کی محبت اور عشق میں سفر کر کے مرتا ہے، قرآن کریم پڑھیں نا، مصطفیٰ کا بھی تو مقام ہے نا۔ یہ تو بات کعبے کی تھی، مگر رب نے فرمایا یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، پھر یدرکہ الموت، جب وہ گھر سے نکلا اس کو موت نے آ کر پکڑی، مر گیا، فقط وقع اجرہ علی اللہ۔ تو صحابی ہیں، مالدار ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، مگر عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، بچوں سے رو کر منتیں کرتے ہیں، مگر چونکہ تجارت اور ویاپار کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بچوں، آپ چھوڑ نہ چلو، مجھے کوٹھنی پر سلا دو، مدینے پہ راستہ لگا دو، اٹھنی مدینے پہنچ جائے گی۔ محبت کا تقاضا دیکھے نا، ہاں؟ پھر اس اونٹنی کو تیار کر کے آپ کو کجاوے میں بیٹھایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، جمعے کا دن ہے، وہ صحابی وہ مکے کے یعنی حرم شریف اور حضور کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور جب راستے پہ چل جاتی ہے اور جہاں وہ پہنچ رہی ہے تو لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، اور وہ اونٹنی وہاں مدینہ شریف کے مسجد نبی کے سامنے بیٹھ جاتی۔ اونٹنی کی بھی تمیز دیکھو نا، ہاں؟ اٹھنے کی بھی پہچان دیکھیں نا، کہیں اور گلی میں بیٹھ جاتی، مگر نہیں، وہ صحابی فوت ہو چکا ہے، گیا مدینے میں پہنچ گئی، حرم شریف کعبہ حضور کے علیہ السلام کے مسجد کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہاں جب صحابی نکلتے ہیں دیکھتے یہ تو وہ صحابی ہے، جندہ یا کوئی نام تھا تو یاد نہیں آ رہا، 12 صحابی ہیں، مگر کیا دیکھا کہ وہ تو وفات پا گیا۔ تو لوگ افسوس کرنے لگے، کاش زندہ ہوتا، محبوب کی زیارت کر کے مرتا نا، ہاں؟ بس یہ باتیں افسوس کر رہے تھے۔ میرے اللہ تبارک قرآن کریم نازل فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلتا ہے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پہنچ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، جتنا عطا فرما دے۔ ہاں، یہ تو ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوگا نا۔ اگر کسی غازی کے مرنے سے غازی کو قیامت تک ثواب لکھا جاتا ہے،
حاجی کا عمرہ کرنے جا رہا ہے راستے میں مر جاتا ہے، اور حج کرنے والا حج میں درمیان مر جاتا ہے، حج نہیں کر پاتا، ان کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی محبت اور دیدار مصطفیٰ میں مرتا ہے وہ تو ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہے گا نا، اس کا تو مقام ہی اور ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے زیارت مصطفیٰ کا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شرف عطا فرما دیتا ہے کہ اگر قیام رستے دوران مر جاتا ہے تو قیامت اس کا اجر ملتا ہے، اللہ تبارک اس کو ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور کی کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبے کی تعمیر فرما دیتا ہے کہ فرشتو تم لوگوں نے تو خطا کی، میں تو ناراض ہوا، مجھے راضی کرنے کے تم نے اوپر طواف کر دیا عرش کا، بیت المعمور کا، مگر جو میرے بندے آخر زمانے میں آئیں گے اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ جاؤ اس آنے والی میرے بندوں کے لیے زمین پر بھی کعبہ بناؤ، اگر وہ گناہ کریں اس کعبے کا طواف کریں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ دوستو کتنی بڑی مہربانی ہے، طواف کریں۔ ایک تو یہ ہے نا طواف کرے، کعبے کی زیارت کرے، اور ایک جگہ رب کریم نے کیا فرمایا، دنیاوی معاملہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بڑے ناراض ہو جائے تو کیا کرو گے؟ بڑوں کے پاس جائیں گے نا، کسی بڑے کے پاس جائیں گے، سفارش کرو، یار ابا ناراض ہو گیا، ماموں نانو ناراض ہو گیا، جو کچھ ہے یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ اس کا حل بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لوگو اگر تم گناہ کر بیٹھو، میں تو ناراض ہو گیا، تمہاری پہنچ میرے تک نہیں ہے، اب کیسے تمہیں معافی ملے گی، کیسے بخشش حاصل ہوگی؟ رب کریم نے راستہ خود بتایا، کتنا مہربان رب ہے۔ مگر یاد رکھو یہ ساری مہربانی محبوب کے صدقے ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سارے حضور کے صدقے ہے۔ اور رب کریم فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو رب نے صاف فرما دیا، رب نے کہ لوگو تم نے ظلم کر دیا، اپنی جانوں پر گناہ کر دیے ہیں، مجھے ناراض کر دیا ہے، اب تمہاری پہنچ میرے تک نہیں ہے۔ اب یہ ہے اگر جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو میرے محبوب جاؤ کہ تیری دربار میں آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، مدینے میں آ جائیں۔ ایک تو وہ ہے نا گناہ کریں گے، طواف کریں گے تو معاف کروں گا، ایک تو وہ ہے کہ گناہ کرو، خطا ہو گئی، رب ناراض ہو گیا، اب یہ ہے اس کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے مدینے والا۔ تو یاد رکھو مدینے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوگا، یاد رکھو، یہ خیال اتار دو موحدو، یہ خیال اتار دو، ذہن سے نکال دو کہ ہمارا رب ڈائریکٹ ہمیں ملے گا۔ ارے ڈائریکٹ نہیں ملتا، رب نے پہلے فرمایا ہے اگر میری رحمت تمہیں حاصل کرنی ہے تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن صاف کر رہا ہے نا، صاف قرآن کہہ رہا ہے
یہ نہ سمجھو کہ ہم خدا کو ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، نہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ محبوب ان کو سمجھا دو نادان و جاہلوں کو کہ جو کہ ڈائریکٹ خدا کو پہنچنے والے ہیں، آپ کہہ دیں ان کو اگر تم اللہ سے چاہتے ہو وہ محبت کرے تو تم پہلے میرے غلام بن جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے غلام بن جاؤ، میری بات مانو، میرے احکامات کو مانو، تو اللہ تبارک و تم سے پیار کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت بھی کرے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ حضور کی برکت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ وسیلہ ہے مصطفیٰ کا، ذریعہ ہے۔ جیسے ہم بغیر وسیلہ بغیر ذریعہ کے اپنے گھر کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے۔ کوئی بڑا بتا کر دکھائے، بغیر ذریعے وسیلے کے چھت پہ جا کے دکھاؤ۔ چیلنج کرتا ہوں، کیسے کون جاتا ہے؟ کسی کو پر نہ لگے ہوئے ہیں، ان کو وسیلہ لینا پڑے گا، ان کو ذریعہ لینا پڑے گا۔ اگر مدینے والے کا ذریعہ پکڑو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، اگر مدینے والے کا ذریعہ چھوڑ دیا تو اللہ کی رحمت بھی چھوڑ دے گی۔ یاد رکھو، کسی نے کہا نا کہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر، زینہ کیا ہے؟ سیڑھی، ذریعہ، کہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر، رحمت حق کو پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر۔ ایسے کوئی نہیں جا سکتا جب تک حضور کی دامن نہیں پکڑو گے، حضور کے صحیح غلام نہ بنو گے اور دل میں حضور کی محبت صحیح نہ اترے گی، تب تک خدا نہیں ملے گا۔ خدا اسی کا نہیں ہے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے، خدا کا اسی کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دنیا والو، اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کے غلام بن جاؤ۔ صحابہ کرام میں کیوں مستی تھی؟ کیوں اپنے آپ کو قتل کر دیتے تھے؟ جہاد کی جنگ میں قربانیاں کر دیتے، کیا تھا؟ یہ عشق مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی۔ نہ اپنے اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، کسی پہ گراہ نہیں کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحبزادے جب ایمان لے آئے، تو ابا جان جب جہاد ہو رہا تھا آپ میرے سامنے آ